नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक डर है, खौफ है, गैर मामूली हालात है, गैर मामूली हालात है। यहाँ पर सभी से खतरा है। यकीन माने वो ममालिक जहां पर खाना जंगी होती है, वो ममालिक जहां पर फॉरेन फोर्सेस ने इन्वेड किया होता है, वहां पर इस तरह का डर और खौफ अवाम के दरमियान मीडिया में या साफियों के चेहरों पर नजर आता है। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से उसी तरह का देखा जा रहा है। इमरान रियाज खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़ी साफी, सबसे बड़ी आवाज, जिस आवाज का इंपैक्ट है पाकिस्तान भर में, 20 घंटों तक इनके बारे में कोई नहीं था, लेकिन फिर उनके अकाउंट से ट्वीट आता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें, वही हिफाजत फरमाने वाला है, जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह, जल्द मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तो 20 घंटों बाद इमरान रियाज खान साहब ने ये 3 लाइनों का सिर्फ ट्वीट लिखा है। इससे पहले हमारी उनके भाई के साथ भी बातचीत हुई थी और उनका यह कहना था कि हमारा इमरान रियाज खान साहब के साथ राब्ता नहीं हो पा रहा। उनके नंबर पर कॉल तो जारी थी लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था। याद अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इमरान रियाज खान साहब का वीलॉग भी यानी वीडियो उनके सामने आ जाए, क्योंकि ट्वीट कोई भी लिख सकता है, लेकिन यकीनी तौर पर ये इमरान रियाज खान साहब ने खुद ही लिखा होगा। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनके लिए आवाज उठाएं, पता करते रहें, पूछते रहें, ये जरूरी है। चूंकि सोशल मीडिया का दबाव अगर ना होता तो पाकिस्तान के अंदर यकीन माने कि आज जुबानें काटकर बंदूक को लटका दिया गया होता, लटक रहे होते हैं यहां पर बंदे, और इस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं। आप सिर्फ ये मिसाल ले लें, ये मलिक इदरीस साहब है, आज ये शहीद हो गए हैं। अल्लाह ताला इनकी शहादत को कबूल फरमाए। इनके घर में कोहराम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। मैं पहले चाह रहा हूं कि कुछ एक मनाजिर दिखा दें, इनके घर क्या माहौल है इस वक्त। दर्द महसूस करें, ये सब दर्द महसूस करेंगे, ये देख लें। नाज़रीन, महसूस हो रहा है कलेजे फट गए हैं लोगों की आंखें फट गई हैं, दिमाग फट गए हैं, दिल फट गए हैं। जिस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा है, चीखो पुकार है, और इनके बच्चे, इनकी बेटी पुकार रही है अपने वालिद को, और जनाजा है। अब पूरा इलाका सोगवार है। यकीन माने महसूस हो रहा है कि जमीन और आसमान वहां पर फट गए। अब जब जनाजा गुजर रहा है, पीछे इमरान खान के घर के बाद तस्वीर लगी हुई है। अभी मलिक इदरीस साहब हैं, ये मोहब्बत की इंतहा देखें, ये गैर मामूली इंतहा है। इनका यह कहना था, यानी अपनी शहादत से चंद लम्हात पहले, एक आधा दिन पहले, कि मैं इमरान खान के लिए रोजे रख रहा था। जब से इमरान खान जेल के अंदर मौजूद था, मैं उस बंदे के लिए रोजे रख रहा था। 478वां रोजा था जब उन्हें गोली लगी। ये जिला अटक के दरीना कारकुन है। ऐसे कारकुन दुनिया भर में कहां पर होते हैं? इतनी मोहब्बत, इतना इश्क कहां पर होता है? एक सियासतदान से इस कदर मोहब्बत कि घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा और नीचे इमरान खान की तस्वीर लगी हो, और फिर अपनी जान दे दी। 478 रोजे। ये कोई कुर्सी की तलाश नहीं थी, ये कोई आपने जाकर बड़े पार्लियामान के अंदर आकर टाई कोट पहनकर आपने शुगल नहीं लगाना था, जिस तरह मौजूदा क़यादत लगा रही है। ये वो कारकुन है जिसने सड़कों के ऊपर मार खाई है, जिसकी चमड़ियां उधेड़ी गई हैं, जिसने डांगे खाई हैं, बैत खाई हैं, स्नाइपर्स की गोलियां खाई हैं। ये वो असल तहरीक इंसाफ का चेहरा है। ये वो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है जो 2-2.5 सालों से लड़ रही है, 2-2.5 सालों से मैदान के अंदर खड़ी है। ये वो असल पीटीआई है, यही वो पाकिस्तानी अवाम है। ये असल चेहरा है इमरान खान का। तो ये आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। और उसी दौरान अभी एक और कुछ मुज्जाद खबरें आ रही है कि जनाब आफ्ताब इकबाल साहब भी अपने घर पहुंच गए, और उनके हवाले से बताया जा रहा है कि अभी खैरियत से ठीक हैं, और बाकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आने वाले टाइम में आपके सामने रखेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। लेकिन उनके हवाले से आज जो खबर आई कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि जनाब वो ठीक है और वो अपने घर पहुंच गए। एक तो इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, बैनुल अक़वामी दबाव इस वक्त बढ़ता जा रहा है, लेकिन साथ साथ जो इमरान खान साहब ने अभी तक सिविल नाफरमानी की कॉल उस तरह से नहीं दी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप रोजाना वो उठाकर लेकर चली जाती है प्लेट। खान साहब आज मुज़ाकरात कर रहे हैं, खान साहब ये कर रहे हैं, खान साहब वो कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रक की बत्ती है, ये टोपी ड्रामे हैं। जिस तरीके से मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने शुरू करवा दिए हैं, ये क्लियर लग रहा है कि जनाब ये बी टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और लोग मारे गए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब उधर नहीं जाते, उधर अदालत के सामने या कोर्ट के सामने नहीं जाते, लेकिन इधर मुज़ाकरात के लिए बैरिस्टर गौहर साहब मौलाना साहब के घर भी पहुंच जाते हैं, स्पीकर के चैम्बर में भी पहुंच जाते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब फैसल वावड़ा को देखते ही जनाब ऐसा महसूस हुआ कि कोई बिछड़ा हुआ उनसे मिला, उन्हें जफियां डालना शुरू कर दी। ये वही फैसल वावड़ा है जो खड़े होकर इन्हें धमकियां देता है, ये वही फैसल वावड़ा जो इनकी चमड़ियां उधेड़ता है। मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने वजीर दाखिला हैं, जिन्होंने आखिरी दफा कहा कि हम गोलियां मारेंगे, हम इस तरफ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब गोलियां चलेंगी 5 मिनट तो सब किस्सा खत्म हो जाएगा। तो गंडापुर साहब ऊपर से नीचे जाते हैं, उन्हें बिल्कुल ऐसे करते हुए ले जाते हैं जैसे वो बिल्कुल एक अजीब किस्म का माहौल है। लेकिन इंटरनेशनली शदीद तरीन दबाव है, सिविल नाफरमानी का भी असद तूर साहब का इसके ऊपर तजिया है, वो सुन लें। वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहेंगे कि वो पाकिस्तान में डॉलर मत भेजें, और ये बड़ा अहम उनकी तरफ से थ्रेट है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पिछले कुछ अर्से में बहुत गैर मामूली तौर पर मुतहरिक रह के इमरान खान साहब के लिए अपनी भरपूर मोहब्बत का इजहार तो उन्होंने किया है, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का क्या असर और रसूख है अगर वो मुतहरिक हो जाए बैरूनी दुनिया में, खुसूसन मगरब और अमेरिका में। और उससे पाकिस्तानी रियासत बहुत परेशान है।
بلکہ آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ دباؤ میں ہے. تو اب اگر عمران خان صاحب نے یہ پاکستان میں ترسیلات زر یعنی کہ ریمیٹنس بھیجنے کی، ڈالر بھیجنے کی اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کر دی کہ وہ نہ بھیجیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو امپیکٹ آ سکتا ہے. اور پاکستان جو اس وقت بہت بری طرح معاشی طور پر جکڑا ہوا ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا کہ ریمیٹنس نہ آئے. تو ایک اہم ترین شخصیت ہیں بین الاقوامی برطانیہ سے بڑی پرومیننٹ شخصیت جیریمی کوربن نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور لکھتے ہیں I remain deeply concerned about the ongoing detention of Imran Khan. یعنی خاص یہ کنسرن ہے عمران خان کے حوالے سے. His disgraceful treatment in an affront to the democratic rights of the people of the Pakistan. We must continue to speak up for the release of the all political prisoners everywhere. ہم نے آواز اٹھانی ہے، ہم نے بولنا ہے اور ہم نے چیخنا ہے. اب یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ رچرڈ گرینیل جس نے بالکل پاکستان کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، اس بندے نے قیامت برپا کر رکھی ہے پاکستانی نظام کے اوپر. اور پاکستان میں یہاں پر ایک مخصوص قسم کے نامعروف جنہیں کوئی جانتا نہیں ہے، فالو ہی نہیں ہے، وہ اکاؤنٹ اٹھ کر کہہ رہے ہیں رچرڈ گرینیل اصلی نہیں ہے جی، یہ رچرڈ گرینیل جعلی ہے، ان کے پیچھے کوئی تحریک انصاف کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. اندازہ لگا لیں اس نے پوری دنیا میں پھرکی گھما دی ہے، پوری دنیا میں اس نے درگت بنا دی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں رچرڈ گرینیل اصلی نہیں ہے، ہمیں اصلی رچرڈ گرینیل چاہیے. تو رچرڈ گرینیل صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ ایلن ماسک کو پکارا. ایلن ماسک اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جس بندے کو سٹار بوائے کہا تھا، جس بندے کو جینیس کہا تھا، اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک جینیس بندہ ہے اور وہ ایلن ماسک ہے. ایلن ماسک کے ٹویٹر نے، سوشل میڈیا نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ اور بین الاقوامی میڈیا کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول تھا اس کی بکھیاں ادھیڑ کر رکھی ہیں، اس کی پسلیاں نکال کر انہوں نے باہر پھینکی ہیں. رچرڈ گرینیل ڈائریکٹلی پکار رہا ہے ایلن ماسک کو اور ایلن ماسک کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں ایلن ماسک ایڈ پاکستان ٹو یور لسٹ آف پلیس دیٹ نیڈ اسٹار لنک. یہ شرمناک ہے، یہ شرم اگر کوئی سمجھے نا، اس وقت پاکستان میں چلو بھر پانی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمیں چلو بھر پانی ملے اور ہم اس کے اندر ڈوب کر مریں. نیوکلیئر سٹیٹ 60% جس بندے کے نوجوان ہیں، 70% فری لانس کی سب سے بڑی کمیونٹی اس کے بارے میں یہ رچرڈ گرینیل ایلن ماسک کے درخواست کر رہا ہے کہ برائے مہربانی نے سٹار لنک کے جو پرائورٹی لسٹ ہے یا کنٹریز ہیں ان کے اندر لکھیں. اب یہ سٹار لنک بنیادی طور پر یہ جو ایلن ماسک کی کمپنی ہے، سٹار لنک ایلن ماسک کی کمپنی اسپیس ایکس کی ایک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس ہے جو کہ ان جگہوں پر انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ جہاں پر جنگ لگتی ہے، انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر کوئی خدا نہ خواستہ خدائی آفت آتی ہے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی سیلاب چڑھ جاتا ہے، کوئی زلزلہ ہو جاتا ہے، بلڈنگیں گر جاتی ہیں، عمارتیں گر جاتی ہیں، کھمبے گر جاتے ہیں، تاریں ٹوٹ جاتی ہیں، وہاں پر یہ وایا سیٹلائٹ انٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے. پاکستان میں کون سی فارن انویژن ہے جو کی ہوئی ہے؟ کس ملک کے ٹینک کے اندر اسلام آباد کے اندر کھڑے؟ کون سا نیچرل ڈیزاسٹر اس ملک کے اندر آیا ہوا ہے؟ کون سا زلزلہ آیا ہے؟ کون سا کچھ آیا ہے؟ صرف ایک بندہ ہے، عمران خان، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں انٹرنیٹ کو برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے. کہ بھئی کوئی کہتا ہے وہ فائر وال لے کر آ رہے ہیں، ایک نے تو کہہ دیا ہم فائبر وال لے کر آ رہے ہیں، اس نے کہا ہم فائبر وال چڑھا دیں گے اور فائبر وال چڑھنے کے بعد جناب فارغ ہو جائے گا سب کچھ. تو نہ تو فائبر وال آئی، نہ فائر وال آئی، نہ انٹرنیٹ رکا، وہ کچھ بھی نہیں رکا، لیکن اس کا ڈر خوف اتنا زیادہ ہے. اب یہ بات یاد رکھیں کہ ٹویٹر پاکستان میں یا ایکس بند تب ہوا تھا جب کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا نے وہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ قاضی فائد عیسیٰ نے، اس کردار نے مل کر اس ملک کے اندر ریگنگ کروائی اور انتخابات چھینے. اس کے بعد سے یہ بند ہے. لہذا سٹار لنک وہ کہہ رہا ہے کہ نہ پرووائڈ کریں چونکہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بند ہے اور پورے ملک میں انٹرنیٹ کو بالکل جام کر دیا گیا ہے، اس کی سروس پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. لہذا برائے مہربانی ان لوگوں کو انٹرنیٹ دیں تاکہ یہ کچھ نہ کچھ کریں. اب جو اس کے اوپر رد عمل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. لیکن رچرڈ گرینیل کی وجہ سے پاکستان ایک بین الاقوامی خبر بن گیا ہے اور عمران خان اور سوشل میڈیا بھی بین الاقوامی خبر بنا ہے. یہ وائس آف امریکہ نیوز ہے انگلش میں، انگریزی میں وائس آف امریکہ اردو بھی ہے لیکن انگلش میں. انہوں نے لکھا ہے پاکستان's political climate shaken by the pro-Khan tweets from the Trump's choice for the special mission envoy. جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے کیبنٹ کے اندر اس بندے کو شامل کیا ہے رچرڈ گرینیل نے، اس کے ٹویٹس کی وجہ سے پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے بالکل اسے ہچکولے لگ رہے ہیں، اس کی تباہی نکلی ہوئی ہے اور وہ ہل کر پاکستان کے اندر رہ گیا ہے. اور دوسری طرف وہ بات چیت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر برائے مہربانی انٹرنیٹ لوگوں کو پرووائڈ کریں تاکہ لوگ کم از کم انٹرنیٹ کا استعمال کر سکیں. حماد اظہر صاحب نے رچرڈ گرینیل کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا ہے we need it especially because the deep state in Pakistan bullies local internet providers to ban authentic news platforms like X. یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ماسک بھائی، ایلن ماسک بھائی، یہ ایکس بند ہے، یہاں پہ آپ کا پلیٹ فارم پاکستان میں بند ہے. And also to curb the freedom of expression, Pakistanis have to use VPN to access. Now since the regime here یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو VPN ہے وہ یوز کرتے ہیں لیکن VPNs بھی بین کیے جا رہے ہیں پاکستان، وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بندہ سوشل میڈیا نہ دیکھے یا سوشل میڈیا تک بات نہ کرے. اب یہ خبر ہے اور یہ خبر انتہائی خوفناک ہے.
یہ کورم ڈسٹرکٹ سے خبر پختونخوا سے پارا چناز سے خبر ہے، اور وہاں پر آج سے 1 مہینہ پہلے تقریباً گزشتہ مہینے وہاں پر جس طرح سے سیکٹیرین وائلنس اور پھر زمینوں کے تنازع کے اوپر تقریباً 150 بندہ ابھی تک مارا جا چکا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے. ہمارے ادارے، ہماری لا انفورسمنٹ کے ادارے، پولیس یہ کیوں نہیں روک پا رہے؟ ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے. یہ سنی شیعہ، یہ فساد یہ باقاعدہ سے برپا کیا جاتا ہے وہاں پر، اور ایک ایسی صورتحال بنائی جاتی ہے. اب جو خبر آ رہی ہے ڈون نیوز کے مطابق وہاں پر میڈیکل ایمرجنسی ڈیولپ ہو گئی ہے، چونکہ سڑکیں بند ہیں، روڈز بند ہیں، سروس سب کچھ بند ہے، لہذا میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے 50 بچوں کی جانیں چلی گئی ہیں. 50 بچے مر گئے ہیں چونکہ میڈیکل ایمرجنسی انہیں نہیں مل سکی. صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کورم کے معاملے پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے اور دھرنے شروع ہونے والے ہیں. معاملہ حل نہ ہوا تو اگلے 72 گھنٹوں میں پورے پاکستان میں دھرنے شروع ہوں گے اور اس کے بعد دنیا بھر میں احتجاج ہوگا. خدا را رحم کیجئے، کورم والوں کی جان کیوں اتنی سستی ہے کہ کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. 50 بچے خالی وہاں پر ان کی جانیں چلی گئی ہیں، اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ 150 بندہ تو ویسے ہی مارا جا چکا ہے. یعنی انہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا ہے، ایک دوسرے کو مار دیا. یہ لمبے عرصے سے ہو رہا ہے، یہ ہر سال ہوتا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن ہم روک نہیں گے. سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا ہے، اور وڑائی صاحب کالم کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ محترم جناب جنرل عاصم منیر صاحب کا ایک بیانیہ ہے امید کا، اور دوسری طرف ایک مخالف بیانیہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہونے جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کا جو بیانیہ ہے وہ امید کا بیانیہ ہے کہ ملک سیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اور دوسری طرف بیانیہ ہے کہ ملک تباہ اور برباد ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.